بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ 5 عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گی۔ رمضان المبارک بالکل قریب آ رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی، جنت سے خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گی؟ یہ سن کر حیرت ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ عورتیں سحری بھی کریں گی، روزہ بھی رکھیں گی، افطار بھی کریں گی، پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک برداشت کریں گی، لیکن ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کرتی ہیں، لیکن یہ 5 گناہ بھی بڑے شوق سے کرتی ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی عورتوں کے بارے میں کہ وہ کون سے 5 گناہ ہیں۔ آخر روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ حیرت کی بات ہے، روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بجائے گناہوں کا پلڑا بھرا ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ کیسی بد نصیب عورتیں ہوں گی جن کے لیے رمضان المبارک بھی بخشش کا سبب نہ بن سکا، جو آپ نے ہی ایمان کی قیدی بن کر رہ گئی، جو دن بھر بھوک ہی رہی مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ عورتیں ایسا گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اب سنیں وہ کون سی عورتیں ہیں۔ نمبر 1، بد اخلاق عورت۔ وہ عورت جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا اخلاقیہ ایسے جیسے تیر مارتی ہے، دوسروں کے دل توڑتی ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے، لوگوں کو بدنام کرتی ہے۔ وہ عورت روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہے گی۔ ایک شخص میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہمارے محلے میں رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے اور عبادت بھی کرتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گی۔ نمبر 2، وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو محفوظ نہیں رکھتی ہے، اپنے شوہر کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتی ہے اور دوسرے غیر محرموں کے لیے بن سور کر ان سے خوش ہو کر باتیں کرتی ہے، تو وہ عورت روزہ رکھنے کے باوجود، تراویح پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنم کی حقدار ہوگی۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو محفوظ نہیں رکھے گی۔ میرے نبی کریم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، شوہر کے کتنے حقوق ہیں، مجھے پہلے حقوق کا بتائیں، میں پھر شادی کروں گی، کیا میں ادا بھی کر سکوں گی یا نہیں؟ تو میری نبی کریم نے فرمایا شوہر کا بیوی پر اتنے حقوق ہیں کہ اگر شوہر کے جسم میں پیپ پڑ جائے، عورت اسے اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو سوچے، جو عورت روزہ رکھنے کے باوجود غیر محرموں کے لیے سج دھج کر رہے گی اور اپنے شوہر کو عزت نہیں دے گی، کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، وہ عورت جو روزہ بھی رکھے، عبادت بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، لیکن لباس ایسا پہنے جس سے اس کا جسم نظر آتا ہو، جس سے اس کا جسم کا حصہ جھلکتا ہو، جس سے اس کے جسم نمایاں نظر آتا ہو، تو وہ عورت میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جنت کی کبھی حقدار نہیں ہوگی، وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ نمبر 4 پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو روزہ بھی رکھے، عبادت بھی کرے، تراویح نماز بھی ادا کرے اور سج بن کر وہ عورت بازار جائے، غیر محرموں کو اپنی طرح مائل کرے، تو وہ عورت روزے کا ثواب نہیں پائے گی اور جنت سے بھی محروم رہے گی۔ نمبر 5 پر میرے نبی کریم نے فرمایا کہ وہ عورت جو روزہ بھی رکھتی ہو، نماز بھی پڑھتی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہو، لیکن روزہ رکھ کر وہ غیبت کرتی ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے شک وہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرے اور اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا اور وہ جنت سے محروم رہے گی۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے کتنی پیاری حدیث مبارکہ پیش کی۔ دعا مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔